کہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام، انہیں یہ عظمت کیسے حاصل ہوئی؟ ہمارے رسمی بیانات بہت ہوتے ہیں، لہجوں کا جوش جذبہ، وہ بلند آواز سے نعرے، حضرت نے بھی اتنے نعرے لگائے گلے ہی بیٹھ گیا بیچارے کا چک چک کے. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں بڑی مطلب کاؤنٹ ہوتی ہیں نا، کیونکہ اگر نعرہ لگانا چیخ کے غلام یہ رسول میں موت کی قبول ہے، ہم کہتے ہیں یار کیا عشق رسول ہے اس کے اندر، بتاؤ. یعنی گلے پھاڑ کے نعرے لگانے والا بہت بڑا عاشق رسول کہلاتا ہے. اصل یہ چیزیں یہ نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کے بیانات یا لہجوں کے اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے اپنے اندر پیدا شدہ جوش کو عشق کا نام دیں، خوف خدا کا نام دیں اور اسی کو کافی سمجھیں. اصل یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ غور کریں کہ آل بیت اطہار اور صحابہ کرام کو یہ عظمتیں کیسے حاصل ہوئیں. نمبر 1، سب سے پہلی چیز ہے گاڈ گفٹڈ، اللہ کی طرف سے تحفہ. ایک صحابی نبی کریم کے دور میں پیدا ہوئے اور نبی کریم سے بیعت کا شرف حاصل ہوا، یہ تمام اللہ کا کمال ہے. دیکھیں نا، اب آپ اور میں جب پیدا ہوئے تو کیا آپ نے عالم ارواح سے اللہ سے ڈیل کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا، بولے ہندو گھرانے میں پیدا نہ کرنا، کرسچن یا یہودی گھر میں پیدا نہ کرنا، ڈیل کی تھی آپ نے؟ نہیں. آپ پیدا ہوئے، تھوڑا شعور حاصل ہوا تو ماں باپ نے بتایا کہ بیٹا مسلمان ہو، محمدی ہو، آخر نبی کے امتی ہو، کلمہ گو ہو. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی. ایک بچہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، اس کے بڑوں نے اس کو ہندو بنا دیا، وہ ساری زندگی بت پرستی کرتا رہا، بتوں کو پوجتا رہا. ایک کرسچن کے گھر میں پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا رہا، بی بی مریم کو ایک گروہ کے مطابق اللہ کی بیوی کہتا رہا. کوئی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا رہا، یہود کے گھر میں پیدا ہو گیا. عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا رہا. بتائیے آپ کا میرا کون سا کمال اور ان کا کون سا قصور؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم یہ کہیں گے یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ اللہ کا عدل ہے، کیونکہ ظلم تو اللہ کرتا ہی نہیں، وہ اللہ نے عدل و انصاف فرمایا، ہم پر اللہ کا فضل ہے. تو پہلی چیز گاڈ گفٹڈ، اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کو نبی کے گھر میں پیدا فرمایا، بی بی فاطمہ کے لیے اللہ کا تحفہ. حضرت علی کو داماد رسول بنایا، اللہ کا تحفہ. صحابہ کرام کو صحابیت عطا فرمائی، وہ سرکار کے دور میں رہے اور ایمان کی توفیق مل گئی. ابو جہل بھی تو اسی دور میں تھا، اس نے بھی سرکار کو دیکھا، صدیق اکبر نے بھی دیکھا، لیکن اس نے دیکھا لیکن دیکھ نہ سکا. صدیق اکبر نے دیکھا اور پہچانا اور مان بھی لیا، اللہ نے برکتوں سے نواز دیا. پہلی چیز گاڈ گفٹڈ. دوسری چیز جس کو ہم بندے کی طرف منسوب کر سکتے ہیں کہ ان کو جو عظمتیں حاصل ہوئی، وہ قربانیاں. قربانی کیسی؟ نمبر 1 مالی قربانی، نمبر 2 خواہشات کی قربانی، نمبر 3 اپنی رشتہ داریوں کی قربانی، نمبر 4 اپنی دوستیوں کی قربانی، نمبر 5 اپنے علاقوں کی قربانیاں. کیسے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور صحابہ کرام کو ایمان اور اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا. سب سے پہلے ان کی رشتہ داریاں ختم ہو گئی. جو کافر تھے رشتہ دار، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. ماں باپ ناراض، بعضوں کے بیوی بچے ناراض، سگے بھائی بہن، چچا پھوپھا تایا، پوری برادری روٹ گئی. دوست الگ ہو گئے، کاروباری ڈیلنگز ختم ہو گئی. مہاجر صحابہ اکثر بزنس مین صحابہ تھے، ان کی کاروباری ڈیلنگز چل رہی تھی، ان کا بہت بڑے بڑے کاروبار تھے. جب ایمان لائے، کفار نے آپ کا سوشل بیک آؤٹ کر دیا، کاروبار ایک دم اوپر سے نیچے گر گیا. پھر سرکار نے فرمایا یہ علاقہ چھوڑ دو، مدینے آ جاؤ. اپنا علاقہ بھی چھوڑ دیا، وہ گلیاں جہاں پیدا ہوئے، جہاں بچپن گزرا، وہ گھر، وہ باغات، مویشیوں سے بھری ہوئی وادیاں، کھجوروں سے لدے ہوئے درخت، میٹھے پانی کے چشمے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب چھوڑ دیا، مدینے آ گئے. احکام نازل ہوئے، شراب نہیں پیو گے، چھوڑ دی. نماز پڑھو گے، پڑھیں گے. یہ گناہ نہیں کرو گے، چھوڑ دیا. جو اللہ تعالیٰ فرماتا رہا، جو چیزیں صحابہ کرام نے فرض کرنے زمانے جاہلیت میں اگر تھی بھی، جب سرکار نے احکام بیان فرمائے سب کو چھوڑ دیا، اپنی ہر نفسانی خواہش کو قربان کر دیا. سرکار نے مال مانگا تو مال دے دیا. سرکار جب مدینہ منورہ میں آئے تو معاشی استحکام پیدا کرنا لیڈر کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے، معیشت کو مضبوط کرنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مہاجر صحابہ جو مکے سے آئے ہیں
اگر معاشی لحاظ سے ان کو استحکام نہیں ملا تو یہاں گزارا مشکل ہوگا۔ قربانی کون دے گا؟ انصار صحابہ۔ سرکار نے فرمایا ہر انصار صحابی ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنائے اور اپنا آدھا مال اس کو دے دے، آدھا مال۔ حضرت سعد اور عبد الرحمن بن عوف کا بھائی چارہ ہوا، حضرت سعد نے اپنی 2 بیویاں سامنے کھڑی کی، عرض کی کہ 2 بیویاں جو پسند آئیں اشارہ کریں، ایک کو طلاق دوں گا اس سے آپ کا نکاح ہوگا، اور یہ گھر کا آدھا مال ہے، آدھا آپ کا آدھا میرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے زبردست بزنس مین تھے، فرمایا کہ اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے اہل میں برکت دے، بس مجھے بتا بازار کہاں ہے۔ بازار گئے، پیسہ کما لیا۔ لیکن انصار صحابہ نے انہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈالی ہیں۔ نبی کریم کو جب یہاں لائے تو کفار کا مرکز کون سا بن گیا؟ مدینہ، کہ مدینے کو ہلاک کرنا ہے، مدینے کو تباہ کرنا ہے، نبی اس میں چلے گئے۔ پورے زمانے کو اپنا دشمن بنا لینا آسان کام ہے؟ بولیے، کہنا آسان ہے، ویسے بہت مشکل ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، آپ ایک جگری یار ہو، بچپن سے آپ کے ساتھ ہو، ایک دن دروازہ بجا، دوڑ 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 دوڑ، آپ کے ارے کیا ہو گیا بھائی؟ یار وہ پیچھے رینجرز لگی ہوئی ہے، وہ ذرا گڑبڑ ہو گئی تھی، اٹھا کے لے جائے گی مجھے، تھوڑا اندر کو سائڈ دے، چھپا لے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اوہ بھائی خدا کے واسطے باہر نکل، دروازہ بند کر دیں گے، بولیں گے بھائی مروائے گا مجھے۔ آپ کا جگری یار وار سب ختم ہو جائے گا، کوئی کسی کی مشکل میں ساتھ نہیں دیتا ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر گویا کہ انہیں تمام زمانے کی دشمنی کے لیے تیار کیا تو بالکل تیار ہو گئے۔ اور جب انہی صحابہ کو نبی کریم نے فرمایا کہ اس تیاری کے بعد آدھا مال مہاجر بھائیوں کو دے دو، تو تیوری پہ بل نہیں آئے، کسی سے ثابت نہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک تو سب کا خطرہ مول لیا، آپ کو جگہ دے دی، صحابہ کو جگہ دی، اب آدھا مال بھی دے۔ کوئی ہم جیسا ہوتا ہے نا، ہمارے پیر صاحب آتے کہتے کہ بیٹا تمہارا ایک بھائی جو ہے لاہور سے حیدرآباد شفٹ ہو رہا ہے، وہ بڑا غریب ہے، تو تم اپنا آدھا مال اس کو دے دو۔ کتنا ہے اکاؤنٹ میں؟ حضور 50 لاکھ، تو بیٹا 25 لاکھ اسے دے دو، آپ چل پڑتے۔ پیر صاحب کہتے بیٹا پیسے لینے جا رہا ہو؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں جی پیر بدلنے جا رہا ہوں۔ تو کون پیر صاحب کو دیتا، کون اپنے بھائی کو دے گا؟ بھائی پیر صاحب پاگل ہو گئے، 25 لاکھ ایک آدمی کو دے دوں؟ یہ ہم جیسے سیاح ہی کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان دنیا کے سب سے عقل مند لوگ تھے۔ اس طرح کے وقت پر جب عقل استعمال ہوئی تو عقل کو فوق رکھا، عشق کو پیچھے کیا، اور جب عشق کی باری آئی، محبت کی باری آئی تو پھر عقل کو پیچھے کیا اور عشق کو آگے رکھا۔ توازن کے ساتھ چلے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف واقعہ، سرکار نے مال مانگا، عمر فاروق کہتے ہیں کہ صدیق اکبر ہمیشہ مجھ سے نیکیوں میں آگے نکل جاتے تھے، نیک کاموں میں آگے نکل جاتے تھے، تو میں نے سوچا کہ آج اتنا مال لے کر آؤں گا کہ میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں۔ یہ معاذ اللہ کوئی مقابلے بازی نہیں تھی، یہ قرآن کے حکم پر عمل تھا۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں تھا، اللہ کی رضا مقصود تھی۔ لہذا کوئی اس کو دلیل بنا کے نہ کہے کہ جی تو نے 12ویں پہ 25 کلو کا کیک کاٹا ہے، ہم 50 کلو کا کاٹے گا۔ تم نے 4 گلیاں سجائی ہیں، ہم 8 گلیاں سجائے گا۔ کیوں؟ تاکہ واہ واہ ہو، تاکہ وہ ہمارے علاقے میں سجاوٹ کا کپ دیا جاتا ہے، سب سے اچھی جو گلیاں سجاتا ہے ہمیں کپ مل جائے۔ بھائی پھر تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کے معاملات کو اپنے معاملات پر اور اپنے فاسد معاملات کو صحابہ کرام کے مخلص اور اخلاص سے بھرپور معاملات پر ہرگز قیاس نہ کریں۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ آج میں اللہ رسول کو زیادہ راضی کروں گا۔ اب آئے سب مال لے کر۔ اب آپ نے واقعہ پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہے، لیکن غور کریں، اگر سرکار پہلے صدیق اکبر سے پوچھ لیتے مزہ آتا؟ بولیے، بالکل مزہ نہیں آتا۔ سرکار نے جان بوجھ کے عمر فاروق سے پوچھا عمر کیا لے کر آئے؟ عرض کیا رسول اللہ آدھا مال لایا۔ فرمایا گھر میں کتنا چھوڑا؟ کہا اتنا ہی گھر پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ مسکرائے، صدیق اکبر سے پوچھا صدیق کیا لائے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ گھر کا سارا مال لے آیا ہوں۔ تو گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اس کے رسول کے ذکر کو چھوڑ کر آیا۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں۔